اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ربیع النور کی ان پرکیف ساعتوں میں ARY QTV پیش کر رہا ہے خصوصی مقابلہ حسن تقریر بعنوان دہن میں زباں تمہارے لیے۔ آج سیکنڈ ایپیسوڈ آپ اس حوالے سے ملاحظہ کر رہے ہیں، اور جو موضوع جس موضوع پر آج ہمارے مقررین، ہمارے ہونہار طلباء و طالبات جس موضوع پر آج لب کشائی کریں گے وہ ہے مثلِ تو نہ شد پیدا جانا۔ مشہور زمانہ نعتیہ کلام کے شعر کا ایک مصرع موضوع کے طور پر لیا گیا ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد اس سیکنڈ ایپیسوڈ کے سیکنڈ کوالیفائنگ راؤنڈ میں ہمارے تینوں کنٹسٹنٹس اپنی اپنی تقاریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حسب روایت ہمارے ساتھ بہترین ججز پر مشتمل ایک پینل ہے، آپ لوگ سب واقف ہیں، اور فرسٹ ایپیسوڈ میں بھی تعارف میں آپ کروا چکا ہوں، اور آج الحمدللہ آپ کی سرپرستی میں اور بحیثیت منصفین آپ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ آپ تمام کا خیر مقدم۔ سب سے پہلے ادریس غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں رضوان زیدی صاحب، سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ آشکار داور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر موسٹ ہوسٹ ہیں ہمارے ARY QTV کے، ماشاءاللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، بہترین انداز سے رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو گروم کر رہے ہیں کہ بہترین ان کو مقررین کس طرح بننا ہے، اور کس طرح لفظوں کا، ادائیگی کا اور اپنے کانٹینٹ پر ان کی گرپ ہونی چاہیے کہ جب بھی اپنی تقریر کریں۔ سیکنڈ ایپیسوڈ جیسا کہ میں نے آپ کے گوش گزار کرایا کہ مثلِ تو نہ شد پیدا جانا، سر آپ لوگوں کی اجازت سے میں مقابلے کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں۔ پہلے کنٹسٹنٹ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، محمد حذیفہ تنویر، النور اکیڈمی سے ان کا تعلق ہے، تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جو محمد مصطفیٰ کی حیات کو اپنی کائنات بنا لے، وہ راہ نجات حاصل کر لیتا ہے صدر علی وقار۔ آج سے 1400 سال قبل اگر میں خود کو ماضی کے جھروکوں میں لے جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چاند ہے لیکن بے نور سا، تارے ہیں لیکن بھجے سے، آفتاب ہے لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، دل اجڑے ہوئے ہیں، خزانے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا ہے کہ اچانک وہ ہستی آ گئی جن کا روز ازل سے انتظار تھا، جن کی آمد کے لیے پورا جہاں بے قرار تھا۔ انہوں نے اس دنیا کو ایسا نظام حیات دیا جس پر عمل کر کے دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن گئی، ایسا گہوارہ کہ جہاں گرتوں کو سہارا ملا، ڈوبتوں کو کنارہ ملا، ماؤں کے قدموں تلے جنت تلاش کی گئی۔ تو رب کریم کے کلام مبین میں کہے ہوئے الفاظ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ثبوت و صداقت بن گئے۔ اسوہ حسنہ وہ جو فتح مکہ کے موقع پر معافی کا مدعا سنا کر حسن سلوک انسانی کو معتبر کر دیتا ہے کہ مثل تو نہ شد پیدا ہو جانا، کہ وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا، وہ احد کے میدانوں میں دندان مبارک شہید کروا کر بھی مسکرانے والا، وہ چچا امیر حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، کہ جناب والا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا۔ جزاک ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، النور اکیڈمی سے ہمارے یہ مہمان اسپیکر اپنی تقریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حتمی جو کامنٹس ہیں، ریمارکس ہیں، وہ ہمارے معزز مصنفین کی طرف سے، منصفین کی طرف سے ہی آئیں گے، اور اس کے بعد اگلے کنٹسٹنٹ کو آج کے اس ایپیسوڈ میں، اس کوالیفائنگ راؤنڈ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ شیراز علی، جامعہ کراچی سے ان کا تعلق ہے، تشریف لائیں اور اپنے موضوع کے حوالے سے اپنی تقریر پیش کریں۔ محمد کا میم
کردگار کی حضور سے محبت کا وہ ترجمان ہے صدر ذی وقار کہ جس کے صدقے 4 حرف کا مجموعہ لفظ دنیا محمد کے 4 حرف کے صدقے میں تخلیق کر دی گئی. اس جہان رنگ و بو میں سانس لیتا ہر جن و انس جو نہ کبھی حضور کے مثل ثانی رہا ہے اور نہ کبھی ثانی رہے گا کہ صدر ذی وقار ایسی صورت کہ لہراتے بلکھاتے لیلۃ القدر کا نظارہ پیش کرتی زلفیں اور سرخ لب و رخسار کہ جو کسی محبت کو جہنم کے پاتال سے نکلنے پر مجبور کرے اور حضور کے گن گاتے جنتی رستے پر گامزن کر دے کہ ایسی سیرت ذی وقار ایسی سیرت ذی وقار جو کسی پریشان حال کو گلے لگائے تو پھر اس شخص کی پریشانی کبھی مقدر نہ بنے کہ صدر ذی وقار حضور کا ثانی نہ کبھی اس دنیا میں آیا تھا اور نہ کبھی آئے گا کہ جو اپنے مخالفین کو بھی صادق اور امین کے ہلوانے پر مجبور کر دے کہ ایسی بے مثل رحم دلی کہ مکہ سے دور ایک وادی میں حضور لہو لہان کھڑے ہیں کہ فرشتے حضور کے لبوں کی جنبش کے منتظر ہیں کہ صدر ذی وقار حضور کے لب ہلتے ہیں مگر بد دعا نہیں دعا نکلتی ہے کہ پھر چشم فلک 100 دہائیوں بعد یہ منظر دیکھتا ہے کہ حضور فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور ان پر اوجھڑی پھینکنے والے ان کے قتل کے منصوبے بنانے والوں پر لرزہ طاری ہے کہ حضور تو پھر حضور ہے وہ رحمت للعالمین ہے دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ وہ اپنے مخالفین کے لیے معافی کا پروانہ جاری کرتے ہیں کہ ایسی صورت نہ کبھی دیکھنے کو ملی ہے اور نہ کبھی مل سکے گی کہ صدر علی وقار یہ داستان محمدی ہے جو اس رب نے اپنا عشق خود لکھا ہے جس کا خود کوئی ثانی نہیں کہ صدر علی وقار چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں کہ باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ یزدہ کی زباں بول رہی ہے لہجہ ہے کہ یزدہ کی زباں بول رہی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک اور ہمارے مقرر اپنی تقریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور اس طرح تینوں کنٹسٹنٹس میں سے 2 نے آ کر یہاں پر اپنی تقریری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جوہر دکھانے کی کوشش کی. اس مقابلے کے تیسرے اور آخری کنٹسٹنٹ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں. ہمارے بڑے ننھے مقرر ہیں, آپ سب کو انشاءاللہ ان کی تقریر بھی بہت پسند آئے گی. احتشام سفیر جامعۃ الرشید سے ان کا تعلق ہے. بیٹا تشریف لائیے اور اپنی تقریر کا آغاز کریں. مثال منزل محال ہے تو مثال منزول بھی ناپید ہے صدر علی وقار. کانا خلقہ القرآن کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی نظیر قرآن نہیں اسی طرح قرآن کے سانچے میں ڈالے جانے والے پیکر کی کوئی مثال نہیں صدر علی وقار. 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 کوئی ایک شاباش شاباش. کوئی ایک مثال نہیں صدر علی وقار. کوئی ایک مثال نہیں صدر علی وقار کہ جس طرح کوئی نظیر قرآن نہیں اسی طرح قرآن کے سانچے میں ڈالے جانے والے پیکر کی کوئی مثال نہیں صدر علی وقار. مثال منزل محال ہے تو مثال منزول بھی ناپید ہے صدر علی وقار. کانا خلقہ القرآن کا مطلب یہ ہے
کہ جس طرح کوئی نظیر قرآن نہیں، اسی طرح قرآن کے سانچے میں ڈالے جانے والے مثال کے پیکر کی کوئی مثال نہیں صدر علی وقار کہ اخلاق کوئی مثال تو لائیے صدر علی وقار کہ جس کی محبت میں کوئی مثال تو لائیے صدر علی وقار، کوئی مثال تو لائیے صدر علی وقار کہ جس کی محبت میں خدا نے راہ سماوات کو کھلنے کا حکم دیا اور بیشتی براق کے ذریعے مصطفیٰ کائنات کو اپنی بارگاہ میں حاضر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کوئی ایک مثال کہ جس کی بے مثالی انقلاب خوشی۔ چلے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے آپ کو۔ آپ بہت چھوٹے ہیں، بہت ننھے ہیں، اور یہی بات ناظرین کرام بار بار ہمارے منصفین حضرات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، ابھی ان کی عمر دیکھیں آپ، تو ان کو جو آپ تقریر کی تیاری جو اساتذہ کروا رہے ہیں، والدین کروا رہے ہیں، ان کو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ آسان الفاظ ہوں، بہت مشکل الفاظ بار بار ہمارے بہت ہی معزز رضوان زیدی صاحب بار بار سمجھا رہے ہیں کہ بہت مشکل الفاظ کسی تقریر کو بہت اچھا، بہت مؤثر نہیں بناتے، بلکہ اچھے انداز سے اگر آپ اس کو ڈیلیور کریں گے، خوبصورت انداز سے اپنی بات کو کہیں گے تو وہ بھی کافی ہے آپ کو یہ مقابلہ جتوانے کے لیے۔ لیکن کوئی بات نہیں، بیسٹ آف لک فور دی نیکسٹ ٹائم۔ بیٹا دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، ابھی نہیں تو اگلی بار انشاءاللہ آپ جھنڈے گاڑیں گے انشاءاللہ، ہمیں پورا یقین ہے، اور یہی موٹیویشن ہمارے ججز حضرات بھی دیتے ہیں۔ میں بلا تاخیر چلوں گا اپنے معزز منصفین کی طرف۔ سر کیا فرمائیں گے آج کا مقابلہ جو پیش کیا گیا آپ کے سامنے، اسٹارٹنگ فرام آشکار داور صاحب؟ سر مثل تو نہ شد پیدا جانا، خوبصورت ماشاءاللہ مصرع ہے کہ آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، نہ آپ جیسا کوئی تھا، نہ آپ جیسا کوئی ہوگا۔ کی طرف احتشام سفیر بہت پیارا سا بچہ ہے، بہت اچھی تقریر کی بیٹا آپ نے۔ عمر کے حوالے سے الفاظ بہت بڑے بڑے تھے، وہی جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عمر کے حوالے سے آپ کو مواد بنا کے دینا چاہیے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یو آر اے گریٹ ڈیبیٹر، یو ول بی اے گڈ ڈیبیٹر۔ میں خود بھول جاتا تھا جب آپ کی عمر میں انداز بتا رہا تھا کہ اگر کرنے پہ آ جاتے تو بڑی زبردست، چھوٹی سی قوم پر بتا رہی ہے، بڑا سایہ ذرف بنے گا انشاءاللہ، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ آپ بنیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ حذیفہ تنویر نے تقریر کی تو بیٹا آپ کے تلفظ میں غلطیاں تھیں کافی، کوشش آپ نے اچھی کی، آپ کی باڈی لینگویج اچھی رہی، پریزنٹیشن آپ کی اچھی تھی، ڈیلیوری اچھی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں تین چار کالمز ہوتے ہیں اس میں پلس مائنس ہو جاتا ہے۔ شیراز علی صاحب شروع میں تھوڑا سا بھٹکے یا بھول گئے، بہرحال اسٹارٹ بہتر تھا، لیکن آپ نے ٹاپک پہ آخر میں ٹاپک پہ آئے جی، تو اس میں اگر کوئی 1 2 3 آتا ہے تو اس میں یہ نہیں کہ بہت اچھا ہے، بہت زیادہ برا ہے، یا نہیں ہے۔ ہمارے 3 کالم ہے، ڈیلیوری کا کالم ہے، مواد کا کالم ہے، اور اس طرح ہمارے پاس ادائیگی ہے۔ اس حوالے سے تو پلس مائنس ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی ڈسارڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یقیناً ایک نے جیتنا ہے، باقی 2 نے جیتنا نہیں ہے، باقی 2 نے دوڑنا ہے کہ ہم نے پہلے والے کو کراس کر کے مزید آگے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، آپ نے ویلیویبل کامنٹ سنے، اور میں چاہوں گا سر استاد الاساتذہ ہیں آپ، ادریس غازی صاحب، سر آپ اپنی ویلیویبل کامنٹ سے ہمارے بچوں کو یقیناً مستفید کریں گے۔ آج نہیں معلوم کہ کون جیتے گا، لیکن جو بھی جیتے گا وہ دوسروں کی خامی کی وجہ سے جیتے گا۔ اچھا، یہ تو طے ہے۔ تو آگے آپ سیمی فائنل میں جائیں گے تو بہت زیادہ تیاری کرنی پڑے گی۔ تو بالکل صحیح بھائی سے کمنٹ لے لیں۔ رضوان زیدی صاحب سر کیا فرمائیں گے؟ میں ایک تو احتشام بیٹا اپنے دادا استاد کو سلام بھی کہنا، ٹھیک ہے؟ اللہ انہیں خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔ اور ایک بات ہے کہ نظر غیروں سے بڑھ کر پیار میں اپنوں کی لگتی ہے، بالکل ٹھیک۔ تو جو بچہ نا، ہم جب یہ آ رہا تھا مجھے بھی معاف کر دینا، کہیں میری نظر تمہیں نہ لگ گئی ہو، کیونکہ ماشاءاللہ جس عمر میں ہو، جتنے کانفیڈنس سے ہو، جس طرح تم نے آڈیشن میں پرفارم کیا تھا، وہ سب ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، ہم وہ آڈیشن بھی لوگوں کو دکھا سکتے ہیں بیٹا یہاں کے کھڑے ہو گئے ہو، جیت گئے ہو۔ اور یہ تم نے بہت اچھا کیا بیٹا، جب روسٹم پر آ جاؤ نا جی، تو 3 منٹ تمہارے ہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، 3 منٹ پورے کر کے اترنا، کبھی بھی 1 منٹ میں تقریر بھول جاؤ نا، باقی 3 منٹ گھر کے قصے سنا کے آ جاؤ،
ایسی کی تیسی ٹرافی تو چلی گئی نا, اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا, سمجھے, روسٹرم کبھی نہیں چھوڑنا زندگی میں. اور حذیفہ بیٹا پھر میں کہوں گا آپ مدارس کے بچے ہیں, اگر تلفظ میں آپ کو دیکھنا, اور یہ تو بہت مشہور ہے نا, لمیاتی سے پورا ہے نا, زبان زد عام ہے یہ کلام, ٹھیک ہے. تو وہ جو استاد نے بتایا کہ تو اور تو اور مستقل تو کی تکرار تھی نا, تو بہت گراں بھی گزر رہی تھی. اور بہرحال شیراز آپ کے یو میں ہیں, اب آپ بالکل اس نہج پر آ گئے جہاں اپنے عملی زندگی میں آنا ہے. تو آپ سے اتنی غلطیوں کی توقع کم از کم ذاتی طور پہ مجھے نہیں تھی, لیکن بہرحال مقابلہ ہے, کسی ایک کی اچھی پرفارمنس کسی ایک کی نسبتاً ذرا قدر کم ہوتی ہے تو ایک نمایاں ہو جاتا ہے. تو بہرحال ایک مجموعی طور پر لیکن ایک اچھا تھا پروگرام. اور وہی والی بات آتی ہے کہ یہ ہمارے جو کراچی سرکٹ کے جو مروجہ موضوعات پر بولنے کی عادت ہوتی ہے نا, جب ہم مدحت پر آتے ہیں تو اس سے تھوڑا ہٹتے ہیں, ویسی ایک آدمی کیونکہ مدحت کیسے بیان کریں نا, تو پھر ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے, پھر ہم دقیق الفاظ لانے لگتے ہیں, مشکل کے اس کو اور خوبصورت کریں, اور پھر اس میں بھولنا شروع ہوتا ہے, اور پھر آپ کی تقریر اس میں ہوتی ہے خراب. بہرحال مشترکہ اور متفقہ جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ تیار ہے. بالکل آتے ہیں آپ کی طرف. جی ناظرین کرام, آج کی اس سیکنڈ ایپیسوڈ سیکنڈ کوالیفائنگ راؤنڈ کے جو ونر ہیں ان کا نام ہے شیراز علی, جن کا تعلق جامعہ کراچی سے. بیٹا آپ کو بہت مبارکباد دیتے ہیں منصفین کی طرف سے, میری طرف سے, تمام دیکھنے والوں کی جانب سے, RYQTV کی ٹیم کی طرف سے. سیمی فائنل راؤنڈ میں پہنچنے کے لیے آپ کو بہت مبارک. اور جو آپ کو باتیں سمجھائی گئی ہیں, نصیحتیں کی گئی ہیں, ان کو خیال رکھتے ہوئے اور بہتر تیاری کے ساتھ انشاءاللہ آپ نے سیمی فائنل میں آنا ہے. اور حسب روایت حسب معمول جو بچے ایلیمینیٹ ہو گئے کسی کمی بیشی کی وجہ سے, ان کو موٹیویٹ کرتے ہوئے کہ آئندہ وہ بھی اچھی تیاری کے ساتھ اس پلیٹ فارم پر آئیں, ان کو سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن ہم اپنے ججز حضرات کے دستے مبارک سے دلواتے ہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے. رضوان زیدی صاحب سے ملتمس ہوں سر تشریف لائیں اور اپنے دستے مبارک سے ان بچوں کو حوصلہ افزائی کے لیے, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن آپ اپنے دستے مبارک سے دیں. بیٹا آپ آ جائیں پہلے. اور ناظرین اکرام, فوڈ بستی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز بھی ہمارے ان مقررین کو, ننھے مقررین کو دیے جا رہے ہیں. اور اس سیکنڈ ایپیسوڈ سے رخصت لینے سے پہلے جو موضوع تھا اس کے حوالے سے ایک روایت بھی میری ذہن میں آئی, کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس پر تفصیل بیان کی جائے. بس میں یہی عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا. اور قربان جائیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کہ آپ لکھتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اس شعر کے ساتھ آپ کو سلام ودا کہتا ہوں کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.